آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اللہ نے اظہار کیا تو فرشتوں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا اختیار سنبھالنے والا، زمین پر زندگی گزارنے والا ایک مخلوق بنانے والا۔ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اس زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے علم کے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اور اللہ نے ثابت بھی کر دیا کہ ہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے غیب جانتے ہیں۔ جو علم اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ اس کے لیے وہ چیز غیب نہیں ہوئی، تو علم آ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا، کچھ چیزوں کے نام وعلم آدم الاسماء كلها، بہت ساری چیزیں تھیں، ان کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گئے جب اللہ نے بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا تھا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوال کیا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جو چیزیں ہیں تم مجھے ان کے نام بتاؤ، یہ کیا ہیں اگر تم سچے ہو۔ اب فرشتوں نے سب نے مل کر کیا کہا، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارا کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ فرشتے اپنے علم میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جو علم تو نے دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہر چیز کو جانتا اور ہر چیز میں تیری حکمت ہے۔ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا، ان کے پاس آ گیا۔ فرشتوں کو نہیں دیا، ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے معذرت کر لی، لا علم لنا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، ابلیس شیطان نے دھوکہ دینے کے لیے ایک درخت کے جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من